We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، صدقہ بھی دیتے رہیں اور قیامت کے دن معلوم ہو کہ آپ کی ساری عبادتیں کسی خاموش گناہ نے کھا لی، نہ وہ گناہ زبان سے نکلا، نہ ہاتھ سے کیا، نہ لوگوں کو نظر آیا، مگر اللہ کے ہاں وہ اتنا بھاری تھا کہ نیکیوں کا پلڑا خالی ہو گیا۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ گناہ ہے جو گھروں میں بھی ہوتا ہے، مسجد میں بھی، عبادت کے دوران بھی، اور اکثر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آج کی یہ بات اگر دل میں اتر گئی تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ اسلام ہمیں صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ دلوں کی اصلاح بھی سکھاتا ہے، کیونکہ اسلام میں اصل معیار ظاہری اعمال سے زیادہ باطن یعنی دل کی حالت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں مگر ان کا دل ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان گناہوں کو ہی خاموش گناہ کہا جاتا ہے۔ خاموش گناہ وہ ہیں جن پر لوگ ہمیں ٹوکتے نہیں، معاشرہ انہیں بڑا جرم نہیں سمجھتا، مگر اللہ کے ہاں ان کا حساب بہت سخت ہے۔ ان میں سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں جنم لیتا ہے اور عبادت کے دوران بھی ساتھ رہتا ہے۔ ان خاموش گناہوں میں سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ ریا ہے۔ ریا یعنی عبادت اللہ کے لیے کرنا مگر دل میں یہ خواہش رکھنا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، ہمیں دیندار کہیں، ہماری تعریف کریں۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی دیکھ لے، صدقہ بھی دیتا ہے مگر دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ نام مشہور ہو جائے۔ ریا ایسا گناہ ہے جو چیخ کر نہیں آتا، دبے پاؤں دل میں داخل ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے وہ بہت نیک ہے مگر در حقیقت وہ اپنی عبادت کا اجر لوگوں سے وصول کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے نہیں۔ پھر ایک اور خاموش گناہ ہے تکبر۔ تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھے بلکہ یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ یہ سوچ عبادت کو زہر بنا دیتی ہے۔ تکبر وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو برباد کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ عبادت گزاروں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر ایک خاموش گناہ ہے حسد۔ دل میں یہ خواہش رکھنا کہ دوسروں کی نعمت چھن جائے، کسی کو دین میں آگے بڑھتا دیکھ کر دل میں جلن ہونا، کسی کی عزت، رزق، شہرت یا کامیابی دیکھ کر دل کا تنگ ہو جانا۔ حسد دل ہی دل میں انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر اندر ہی اندر وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور خطرناک خاموش گناہ ہے دل میں کینہ رکھنا۔ کسی نے کبھی ہمیں تکلیف دی اور ہم نے اسے معاف تو کر دیا مگر دل سے نہیں نکالا۔ نماز میں کھڑے ہیں مگر دل میں وہی پرانی باتیں چل رہی ہیں، روزہ رکھا ہے مگر دل میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ ایسا دل عبادت کے نور کو قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر آتا ہے زبان کا گناہ جو اکثر خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ غیبت، طنز، تضحیک، کسی کی عزت کو دل ہی دل میں کم تر سمجھنا، کبھی کسی کے بارے میں بس اتنا کہنا، ویسے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ جملہ بھی غیبت میں شمار ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں بلکہ انسان کے اخلاق، نیت اور رویے کا نام ہے۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ سخت ہے، زبان سے تکلیف دیتا ہے، دل میں نفرت رکھتا ہے تو اس کی عبادت محض ایک رسم بن جاتی ہے۔ ایک اور خاموش گناہ ہے نظر کا گناہ۔ آنکھوں سے کیا گیا گناہ دل میں اتر جاتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا جو اللہ نے منع کی ہیں، پھر یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم نے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا اس لیے ہم محفوظ ہیں، یہ سوچ بہت بڑا دھوکہ ہے۔
خاموش گناہوں میں ایک اور گناہ ہے نماز کو بوجھ سمجھنا، نماز پڑھ لینا مگر دل نہ چاہنا، نماز کو بس ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا، ملاقات سمجھ کر نہیں۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دل کی صفائی میں ہے، وہ دل جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، وہ دل جو بندوں کے لیے نرم ہو، وہ دل جو تکبر، حسد، ریا اور نفرت سے پاک ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میری عبادت مجھے عاجزی سکھا رہی ہے؟ کیا میری نماز مجھے نرم دل بنا رہی ہے؟ کیا میرا روزہ مجھے صبر اور برداشت سکھا رہا ہے؟ اگر عبادت کے باوجود ہمارے اخلاق نہیں بدل رہے تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ کہیں کوئی خاموش گناہ ہماری نیکیوں کو نگل تو نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھنی، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ دل جو ٹوٹے ہوئے ہوں مگر سچے ہوں، وہ دل جو کمزور ہوں مگر عاجز ہوں۔ آخر میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما اور ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان خاموش گناہوں سے بچا لے جو ہماری عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی عبادت نصیب فرما جو تیرے ہاں قبول ہو جائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، خود کو سنواریے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔